دوستو، جس طرح کچھ مسلمان حضرت امام مہدی علیہ السلام کے لیے راہ ہموار کریں گے، ان کی مدد کریں گے اور ان کی حکومت قائم کروانے میں جدوجہد کریں گے، اور میں آپ کو بتا دوں کچھ اسی طرح کا نظریہ یہودیوں میں بھی پایا جاتا ہے، اور یہودیوں کے وہ علماء جنہیں ربی کہا جاتا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ یہودی ان کے مسیحا کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں، اور ان لوگوں میں سے ایک آج کے اسرائیلی پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو بھی شامل ہیں۔ اور جتنے بھی آج یہودی اس جنگ میں مارے جا رہے ہیں تو مسیحا یعنی دجال ان کو آ کے سب سے پہلے زندہ کرے گا، اور یہ جو وقت چل رہا ہے یہ ہمارے مسیحا یعنی دجال کے آنے کا ہے، کیونکہ یہ تمام وہ نشانیاں ہیں، اور جو اس وقت حالات اور واقعات رونما ہو رہے ہیں، یہ نشانیاں تو بالکل وہی نشانیاں ہیں جن نشانیوں کا ذکر ہماری کتاب میں موجود ہے، اور وہ تمام کی تمام اب پوری ہو چکی ہیں۔ اسی لیے دوستو، یہودی اپنے پرانے نقشے کے مطابق جو ان کی کتابوں میں درج ہے، اسی وجہ سے یہ اس جنگ کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے مزید آگے بڑھاتے جا رہے ہیں، اور تمام کا تمام مڈل ایسٹ ان کے نشانے پر ہے، اور وہ ان تمام ممالک پر اپنا قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں اپنی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ یہ سب تمام کام جو یہ انجام دے رہے ہیں یہ دجال کے لیے ہیں، اور یہ تخت دجال بیت المقدس میں ان قریب بنانے والے ہیں، جبکہ ایک یہودی کا یہ کہنا ہے کہ اس کی دجال سے ملاقات ہو چکی ہے، اور اس یہودی نے یہ کہا ہے کہ دجال کہہ رہا ہے کہ بنی اسرائیل سے یہ کہہ دو کہ ان قریب میں آنے والا ہوں، لہٰذا میرا حکم ہے کہ تم اپنے مشن کو جاری رکھو اور جلد سے جلد میرے لیے محل تعمیر کرو، میں آ رہا ہوں، اور میں آ کر بہت جلد تم لوگوں کے لیے پوری دنیا میں حکومت قائم کرنے والا ہوں۔ اور اس بات کا اعلان کر دو کہ جن لوگوں سے تمہاری جنگ جاری ہے یعنی مسلمانوں سے، ان لوگوں کا لیڈر تمہارے حاکم کو ان قریب ہلاک کرنے والا ہے، لیکن میں آ کر تمہارے اس وزیر اعظم اور تمام یہودیوں کو زندہ کروں گا، اور تمہارے تمام دشمنوں کا میں آ کر اس دنیا سے صفایا کر دوں گا، اور پورے روئے زمین پر صرف اور صرف یہودیوں کا راج ہوگا، پوری دنیا پر صرف یہودیوں کی حکومت قائم ہوگی، لہٰذا میرا پیغام یہودیوں کو پہنچا دو کہ تم اپنا مشن جاری رکھو، کیونکہ منزل کو پانے کے لیے کچھ مشکلات آئیں گی، لیکن آخرکار فتح یہودیوں کی ہی ہوگی۔ اسی لیے میرے پیروکاروں، میرے چاہنے والوں، میں ان قریب آنے ہی والا ہوں۔ دوستو، آپ غور کیجئے کہ اس یہودی نے جس نے مسیحا یعنی دجال سے ملاقات کری ہے وہ ربی یہ تمام باتیں یہودیوں سے کر رہا ہے کہ مسیحا آنے والا ہے، اور یہ ربی اپنی قوم کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ جن لوگوں سے تمہاری فائٹ ہو رہی ہے یعنی مسلمانوں سے، ان کے ہاتھوں یا ان کے لیڈر کے ہاتھوں تمہارا وزیر اعظم مارے جانے والا ہے۔ اب دوستو، مسلمانوں کا وہ لیڈر کون ہوگا، اور اس ربی نے اس مسلمانوں کے کس لیڈر کی طرف اشارہ کیا ہے؟ بے شک وہ مسلمانوں کے لیڈر حضرت امام مہدی علیہ السلام ہوں گے، اور اس ربی کا حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ہی طرف اشارہ ہے۔ اور یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ یہودیوں کی آج کس سے جنگ ہو رہی ہے؟ مسلمانوں سے، اور فی الوقت آج نہ مسلمانوں کا کوئی لیڈر ہے اور نہ ہی کوئی خلیفہ موجود ہے، لیکن وہ وقت بہت قریب ہے جب مسلمانوں کے لیڈر حضرت امام مہدی علیہ السلام سامنے آئیں گے اور خلافت سنبھالیں گے، اور امت کو اس بھنور سے نکالیں گے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام سب سے پہلے اسرائیل سے ہی جنگ کریں گے۔ اور یہ تمام حالات حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے کے ہیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہی حالات ہیں، ہمیں اسی طرف لے کر جا رہے ہیں کہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، جبکہ بہت سے مسلم علماؤں کا، مفکرین کا جو حالات و واقعات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اب زیادہ دور نہیں، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے قبل یعنی ان کے ظہور سے قبل بہت سی ایسی نشانیاں ہیں جو پوری ہو چکی ہیں، جن میں علماء اکرام کا یہ ماننا ہے کہ علامات صغریٰ یعنی چھوٹی نشانیاں جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے متعلق بیان فرمائی گئی ہیں وہ تو سب کی سب پوری ہو چکی ہیں، اور یہ وقت اور یہ جو زمانہ ہے یہ تو بڑی نشانیوں کے پورے ہونے کا ہے۔ اور ان بڑی نشانیوں میں سب سے پہلی اور بڑی نشانی حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے، جو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے حالات اس وقت دنیا میں چل رہے ہیں، اور جس طرح یہود و نصارہ اپنی طاقت کے نشے میں دنیا کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، تو عین ممکن ہے کہ اس دنیا کو تباہی سے بچانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی اپنے خلیفہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو ان قریب ہمارے سامنے ظاہر کر دے، اور وہ آ کر اس پورے روئے زمین سے اس ظلم و ستم کا خاتمہ فرما دیں گے، اور ان کے آنے سے پوری دنیا میں عدل و انصاف ہوگا،
اور یہ تمام باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ وہ نشانیاں ہیں جو پوری ہو کر رہیں گی، کیونکہ یہ پتھر پر لکیر ہیں۔ ان نشانیوں کے بارے میں ہمیں احادیث میں بالکل واضح طور پر فرما دیا گیا ہے، کیونکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اس لیے بھی قریب لگ رہا ہے کہ ظلم حد سے بڑھ گیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ظالم کو زیادہ مہلت نہیں دیتا، کیونکہ ہر چیز کی ایک حد مقرر ہے اور ظلم کا خاتمہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ضرور آتا ہے، اور آج اسرائیل کا وزیر اعظم فرعون بن چکا ہے، اور جس طرح سے وہ غزہ میں ظلم و ستم ڈھا رہا ہے، اور دنیا کے امن کے ٹھیکیداروں نے اس کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، وہ جو چاہے کرے، وہ جہاں چاہے اٹیک کرے، وہ جس ملک کو چاہے تباہ و برباد کر دے، اس پہ پوری دنیا کا کوئی انٹرنیشنل قانون نہیں چلتا، وہ کسی قانون کو نہیں مانتا، اور یہی وقت کا فرعون بنا ہوا ہے، کیونکہ غزہ میں شہید مسلمانوں کی تعداد اب ان گنت ہو چکی ہے، اور غزہ میں اس قدر ظلم ہوا ہے کہ ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے، جن میں وہ معصوم لوگ شامل ہیں، جس میں بزرگ بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی شامل ہیں، جن کا کوئی قصور نہیں تھا، بس ان کا قصور تھا تو یہ کہ وہ غزہ میں رہتے تھے اور وہ مسلمان تھے۔ اور آج جو لوگ بھی غزہ میں زندہ بچے ہوئے ہیں، وہ زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں، کیونکہ انہیں نہ دوا مل رہی ہے، نہ پانی مل رہا ہے، اور نہ ہی خوراک میسر ہے۔ وہ لوگ زندگی کی بنیادی اشیاء سے بھی محروم کر دیے گئے ہیں، اور یہ وہ ظلم ہے جو کسی سے پوشیدہ نہیں، اور اس ظلم کو پوری دنیا اپنے کمپیوٹر، اپنے ٹی وی اسکرین پر اور اپنی موبائل اسکرین پر روز دیکھ رہے ہیں، اور یہی وہ ظلم ہے جس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی کہ جب تک اللہ سبحانہ و تعالی میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت عرب میں قائم نہ کر دے، جس کا نام میرے نام پر ہوگا یعنی محمد، جس کے والد کا نام بھی میرے والد کے نام پر ہوگا یعنی عبداللہ۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا کہ جیسے وہ ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں یہود و نصارہ کے ظلم و ستم سے محفوظ فرمائے، آمین۔